السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، یہ میرا ٹنچ باٹا بازار، جی ہاں اسی ٹنچ باٹا بازار میں میری خود کی رہائش ہے، اور آج آخر کا ٹنچ باٹا کی بھی باری آ گئی تجاوزات کے خلاف آپریشن کے لیے۔ اور آج میں خود تو یہاں موجود نہیں تھا، لیکن جیسے ہی مجھے پتہ لگا تو یہ کچھ کلپس میرے جو عزیز ہیں انہوں نے بنائے ہوئے تھے تو مجھ تک پہنچائے ہیں، اور کہانی کچھ اس طرح کی ہے۔ صوبہ پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے پورے پنجاب میں تجاوزات کے خلاف تمام بازاروں میں، چاہے وہ کوئی بھی ڈسٹرکٹ ہو، اس میں انہوں نے گرینڈ آپریشن کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر رکھا ہے۔ یہ ڈرون شاٹ آج سے کچھ دن قبل کے ہیں جو کہ میں نے لیے تھے، اس پر ویڈیو میں بنا رہا ہوں ٹنچ باٹا کی تاریخ کے حوالے سے۔ اور آج اسی بازار میں جو آپریشن ہے اس کا آغاز ٹنچ باٹا آخری سٹاپ سے کیا گیا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ کیانی روڈ سے چلے ہیں یہ آپریشن کرتے کرتے اور پھر اس بازار تک پہنچے ہیں۔ یہ ڈرون شاٹ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ٹنچ باٹا کا یہ بازار ہے، اور چاہے ٹنچ باٹا کا بازار ہو یا کوئی بھی، ہمارا ایک کلچر بن چکا تھا کہ ہم نے اپنی دکانوں سے کچھ آگے بڑھ کر سامان بھی لگانا تھا اور شیڈ بھی لگانے تھے۔ ٹنچ باٹا میں آج سے کچھ دن قبل جب نوٹسز دیے گئے تو زیادہ تر لوگوں نے شیڈ اتار لیے تھے، لیکن آج جب یہاں آپریشن کے لیے مشینیں آئیں تو پھر اس کی ذات میں چند مزید جو شیڈز ہیں وہ بھی آ گئے۔ یہاں پر دکانداروں کا کہنا ہے، اور ویسے بھی میرے بھی ارباب اختیار سے اپیل ہوگی جو کہ کنٹونمنٹ بورڈ کی، جو کہ یہ کنٹونمنٹ بورڈ کی جسٹرکشن ہے، اور اس میں یہاں پر جو کنٹونمنٹ بورڈ کا عملہ ہے وہی تجاوزات کے خلاف آپریشن کے لیے آتا ہے، کیونکہ میرے علم میں موجود ہے کہ یونینز نے کے نمائندوں کی جب بات چیت ہوئی تھی انتظامیہ کے ساتھ، اس میں بتایا گیا تھا کہ ایک لائن ڈرا کی جائے گی جیسا کہ دیگر شہروں میں ہے۔ راجہ بازار میں بھی میں نے ویڈیو لگائی ہے، اس میں نے دکھایا کہ ایک لائن لگا دی گئی تھی پیلی، اور اس میں پابند کیا گیا تھا کہ دکاندار اس سے آگے نہیں آئیں گے، اگر آئے کوئی اس طرح کا ٹھیا جس طرح کا یہ توڑا جا رہا ہے یا کسی قسم کی ایسی چیز جو کہ بازار کی حدود میں مداخلت تصور ہوگی۔ اور ویسے بھی قانون تو ہے، لیکن یہاں ہمیں قانون بتانا پڑتا ہے، تو بتا دیا جائے کہ یہ آپ کی حد ہے اور اس حد سے آپ نے آگے نہیں جانا ہے۔ اس حد سے آگے اگر کوئی ٹھیا لگا، کوئی سامان لگا تو پھر اس کو اٹھایا جائے گا۔ اس طرح بغیر کسی حد کا تعین کیے ہوئے یا اس دفعہ بتائے بغیر، اور یہ میری ریکویسٹ ہے کہ یہ لائن ڈرا کر دی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو، دکانداروں کو پتہ ہو کہ انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر نہیں جانا ہے، تو پھر اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو ضرور آپریشن کیا جائے، کیونکہ بازاروں میں اس طرح کی انکروچمنٹ کر کے ہم نے خود اپنے بازاروں میں اپنے آنے والے خریداروں کے لیے راستے بند کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر حق اور سچ کی بات تو یہی ہے، اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، اور آپ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں، ٹنچ باٹا میں، اوہو ٹنچ باٹا میں تو بہت رش ہوتا ہے جی، ٹریفک بہت زیادہ جام رہتی ہے، گھنٹوں لگ جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہماری اپنی ہی بنائی ہوئی ہیں۔ یہاں میری راجہ بازار کی پچھلی ویڈیو میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کمنٹ کیے کہ وہ غریب ریڑھی والے کہاں گئے، وہ غریب جو ٹھیے لگاتے تھے وہ کہاں گئے۔ دیکھیں، رزق دینے والی ذات رب کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جس کے نصیب میں جو رزق لکھا ہوتا ہے وہ ملنا ہی ہوتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب یہ ان لوگوں نے کام شروع کیا تھا تو کیا انہیں نہیں پتہ تھا کہ ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں؟ جو بات بھی، جو چیز بھی قانون کے خلاف ہو، جس میں آپ کی اس چیز کی اجازت نہ ہو اس چیز کو کرنے میں، تو اس چیز کو کبھی نہ کبھی تو ختم ہونا ہی ہے۔ اب ختم ہو رہا ہے، بہت پہلے ہونا جانا چاہیے تھا، جب یہ تھڑے بنائے جا رہے تھے تب روکا جانا چاہیے تھا، جب غیر قانونی تعمیرات کی جاتی ہیں تب روکا جانا چاہیے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے تھیں لیکن نہیں ہوئیں۔ لیکن جو چیزیں اب ہو رہی ہیں اگر یہ صحیح ہوں، اب یہاں یہ بھی سوال میرے اکثر لوگوں نے کہا کہ یہ آپریشنز تو زندگی میں بہت بار ہوئے، آپریشن ایسے بھی ہوئے کہ بس سب کچھ اکھاڑ اکھوڑ کر چلے گئے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ مہینوں کی بات بھی نہیں، دنوں کی بات ہوتی ہے کہ دوبارہ سے پھر تمام چیزیں ویسی کی ویسی دوبارہ سے لگ جاتی ہیں، دوبارہ تھڑے لگ جاتے ہیں، دوبارہ ٹھیے لگ جاتے ہیں،
اور دوبارہ سے ایسی بتات ہو جاتی ہے انکروچمنٹ کی کہ پھر راستے میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی حال ہمارے ٹچ بٹا بازار کا بھی تھا، اور ٹچ بٹا بازار میں متعدد بار اس چیز کی نشاندہی کر دی گئی تھی انتظامیہ کی جانب سے کہ یہ چیزیں ہٹا دی جائیں، اور تاکہ جن سے نہ وہ پھر بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو۔ کچھ یہ جس طرح کہ یہ شیڈ اتارا جا رہا ہے، تو اس میں یہ تو اس کی لمٹ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ اگر تو لمٹ کے اندر تھا تو یہ اتارنا غلط بات ہے، لیکن وہ لمٹ ڈرا کرنا بھی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، لیکن انہوں نے صرف شیڈز کا کہا تھا کہ اتار دیا جائے۔ برکف یہ شیڈ اتار دیے گئے ہیں آج، لیکن ایک اور خبر بھی ہے کہ یونین کے ساتھ مذاکرات کے بعد اب اس چیز پر ضروری دیا گیا ہے کہ یہ آپریشن فی الحال روک دیا گیا ہے، اور شاید دوبارہ سے کل یا پرسوں کیا جائے، لیکن اس سے قبل پھر وہی بات کہ ایک چیز جو یہ کنفرم کر دی جائے، لائن ڈرا کر دی جائے، تاکہ اس کے بعد پھر مسئلے مسائل نہ ہوں۔ یہ یہاں پر کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی، یہ کیوں ہوئی اس کی وجہ تو میرے سمجھ نہیں ہے، نہ مجھے پتہ لگا ہے کہ شاید کہ کیا وجہ تھی، لیکن بہرکیف بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہوا، جو چیزیں تھیں ان چیزوں کو ختم کیا گیا، کچھ سامان بھی اٹھایا گیا ہے، اور ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ مثلا آپ دیکھیں نا، اس میں چیز میں یہ بھی وہ بتا رہے ہیں، میری ابھی بندے سے بات ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جن پلازوں کے باہر پارکنگ کے لیے جگہ بنائی گئی ہے وہاں پر بھی اگر آپ چیزیں رکھیں گے تو پھر وہ بھی غلط تصور ہوں گے۔ تو اب چیزیں ڈیفائن ہو رہی ہیں، تو جب چیزیں ڈیفائن ہو رہی ہیں تو اس میں ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے اور بتا دیا جائے کہ یہ چیزیں لیگل ہے اور یہ چیزیں انلیگل ہے، تاکہ اس پر پھر منوان عمل ہو۔ اور اگر پھر زیادتی کی جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم بازار والوں کے ساتھ ہوں گے، اور بازار والوں کے ساتھ مل کر پھر ایسی چیزوں کا ہم کوشش کریں گے خاتمہ کو۔ مجھے امید ہے کہ انتظامیہ بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرے گی جو کہ ناجائز ہو۔ بہرکیف یہ سچویشن جو ابھی ڈیولپ ہوئی ہے اب سے ٹھیک 1-1.5 گھنٹے پہلے کی ہے، آج شام کی ہے، اور اس میں آپریشن تو ہونا تھا، یہ تو نظر آ رہا تھا، اگر راجہ بازار میں ہو گیا ہے، پورے ڈسٹرکٹ پنڈی میں ہو رہا ہے، صدر کو چینج کر کے رکھ دیا ہے، بینک روڈ جو سی ہے پیڈسٹرین اسٹریٹ بنا دی گئی ہے، اور دیگر چیزیں بھی ہیں، تو یہ چیزیں بھی ہونا ہے۔ تو اب ہمیں خود بھی بحیثیت کو بھی اس چیز کو کہا جائے گا کہ یہ بڑا اچھا ہوا تھا۔ جیسے ہی شیڈز کے بارے میں بتایا گیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ لوگوں نے خود شیڈ اتارے ہیں، دکانداروں نے بھرپور تعاون کیا انتظامیہ کے ساتھ کہ جو چیزیں انتظامیہ نے کہیں ان کو ہٹا دیا گیا، تو پھر ایسے آپریشن اگر خود ہٹا دیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ پھر آپریشن کرنا ہوگا۔ لیکن ہاں، اب کرنے کی جو چیزیں ہیں، میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ جیسے باقی جگہ پر تاریں جو فضول تاریں ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے، ایک پراپر طریقے سے کام کیا جا رہا ہے، ممکن ہو تو تاریں انڈر گراؤنڈ کر دی جائیں، لیکن اگر وہ پرپوزل نہیں بھی ہے تو کم از کم یہ بہنگم تاریں جو ہیں یہ لٹک رہی ہیں، روڈ کراسنگ والی جو تاریں ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور ایسے چیزیں کی جائیں کہ جس سے یہاں پر پھر پتہ لگے کہ اگر آپریشن آپ نے کیا ہے تو پھر اس کو پورے طرح منوعان اس پر عمل درآمد لگاتار کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ پھر وہی سسٹم چل پڑے، اور پھر یہ بھی بات بالکل نوشتہ دیوار ہے کہ تجاوزات جو سی ہیں پھر اس کے لیے کافی کچھ لے دے کی پالیسی بھی چلتی ہے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ دوبارہ لے دے کے دوبارہ سے تجاوزات ہو جائے۔ تو آج کی ویڈیو میری اتنی تھی، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تازہ ترین آ کے جو ڈیولپمنٹس ہوئیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔